بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صدر ٹرمپ کورونا میں مبتلا ہونے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور اہلیہ کا کورونا میں مبتلا ہونے کا سن کر دکھ اور افسوس ہوا۔ چائنا، پاکستان نے ہی طالبان کو تشدد میں کمی کے لیے ترغیب دی، زلمے خلیلزاد۔ متحدہ عرب امارات میں گھریلو گیس 24% سستی۔ سعودی عرب میں اضافی سامان لے جانے کا طریقہ کار۔ روس میں خاتون صحافی نے وزارت داخلہ کے سامنے اپنی جان لے لی۔ فرانس میں 60 لاکھ مسلمان الگ معاشرہ چاہتے ہیں، فرانسیسی صدر۔ پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے، برطانیہ۔ متحدہ عرب امارات میں تارکین وطن کو شہریت دینے کا اعلان۔ آرمینیا کی لڑائی بندی کے لیے مشروط رضامندی۔ آرمینیا سے لڑائی جاری رہے گی، رجب طیب اردوان۔ نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ سرکاری دفتر میں صفائی کرنے والی خاتون بلدیاتی الیکشن جیت گئی۔ 6 ماہ سے کورونا علامات ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ دماغی صلاحیت میں اضافے کی ایکسرسائز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ معروف ہالی ووڈ فلم ساز مائیکل مور نے امریکی صدر ٹرمپ کی کورونا کی تشخیص پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے کورونا میں مبتلا ہونے کی خبریں پھیلا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اہلیہ سمیت صدر ٹرمپ کا کورونا میں مبتلا ہونا ایک چال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ آئندہ انتخابات میں ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مائیکل کا کہنا تھا کہ یہ بات ہر ایک شخص جانتا ہے کہ صدر ٹرمپ ہر 1 گھنٹے میں 2 سے 3 بار جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم سب لوگ صدر ٹرمپ کی حقیقت جانتے ہیں تو ہم کیوں ان کی باتوں پر یقین کریں؟ کیا معلوم وہ اس بار بھی صحیح بات نہ کر رہے ہوں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کو سانس لینے میں دشواری کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل منتقلی کے لیے وہ چہرے پر بڑا سا کالا ماسک لگا کر خود چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے تھے۔ چائنا کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے کورونا میں مبتلا ہونے کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ دوستو، صدر ٹرمپ کو اب آئندہ چند روز تک ملٹری ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑے گا، جہاں سے وہ صدارتی امور بھی انجام دیتے رہیں گے۔ ان کا وائٹ ہاؤس ہی میں علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ میں کورونا کی درمیانے درجے کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ انہیں بخار ہے، سینے میں درد اور کھانسی ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے تمام ایونٹس عارضی طور پر ملتوی یا ورچوئل کر دیے گئے ہیں۔ زلمے خلیلزاد نے افغان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو تشدد میں کمی کے لیے ترغیب دی ہے۔ افغان رہنما اور طالبان ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرامن حل پر رضامند ہو جائیں۔ افغانی 42 سال میں پہلی بار ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ یہ امید اور موقع کا لمحہ ہے، تاہم اس لمحے کے اپنے چیلنجز بھی موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گھریلو LPG گیس کے نرخ 24% کم کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ LPG سستی کرنے کا مقصد لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور انہیں خوشیاں مہیا کرنا ہے۔ صارفین گھریلو گیس حصول کے سلسلے میں ایک سے زیادہ راستے اختیار کر سکیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں محفوظ گھریلو گیس حاصل ہوگی، جو سلامتی کے معیار کے عین مطابق ہوگی۔ سعودی عرب کی ایک ایئر لائن نے مسافروں کی سہولت کے لیے اضافی سامان لے جانے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ السعودیہ کی پروازوں سے سفر کرنے والوں کو 2 بیگ ہمراہ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب ایئر لائن نے وہ طریقہ کار بھی بتا دیا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے مسافر تیسرا بیگ بھی ساتھ لے جا سکیں گے۔ اضافی بیگ ساتھ لے جانے کے لیے مسافر ایئر لائن کی ویب سائٹ وزٹ کر کے ادار حجوزات کا انتخاب کریں، اس کے بعد اضاف المتاع کا انتخاب کریں۔ یہ کارروائی مکمل کیے جانے کے بعد مسافر اپنا اضافی سامان لے جا سکیں گے۔
روس میں خاتون صحافی نے وزارت داخلہ کی عمارت کے سامنے اپنی جان لے لی۔ اپنی جان لینے سے پہلے اس نے سوشل میڈیا پر پیغام میں روسی حکومت کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایک دن پہلے پولیس نے خاتون صحافی کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لی اور ان کا لیپ ٹاپ، دستاویزات اور فون قبضے میں لے لیا تھا۔ خاتون صحافی حکومتی سینسرشپ پالیسی پر تنقید کرنے والے خبر رساں ادارے کے لیے کام کر رہی تھی۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس کے 60 لاکھ مسلمان اپنا الگ معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے سخت قوانین وضع کیے جانے چاہیے۔ فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے پلان کو مسلمانوں پر کریک ڈاؤن قرار دیا ہے۔ فرانس کی سرزمین ایک بار پھر مسلمانوں پر تنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کا پلان پیش کر دیا ہے۔ میکرون نے اپنا 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، جس کے تحت غیر ملکی اماموں اور مساجد کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ گھر پر تعلیم و تربیت پر بھی پابندی لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ فرانسیسی مسلمانوں نے میکرون کے پلان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن قرار دیا ہے۔ دوستو، نیا قانون پاس ہونے کی صورت میں مسلمان خواتین گھر سے باہر حجاب نہیں لے سکیں گی۔ برطانوی حکومت نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہائی کمیشن نے 5 مرتبہ دستخط کرانے کی کوشش کی، تاہم وارنٹ پر نواز شریف نے دستخط کیے، نہ ہی شریف خاندان کے کسی اور فرد نے دستخط کیے۔ فارن آفس کے ذریعے برطانوی حکومت سے وارنٹس کی تعمیل میں مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ برطانوی حکومت نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، جبکہ وارنٹس کی تعمیل ان کا کام ہے، نہ ہی مینڈیٹ ہے۔ دوستو، اس صورتحال کے بعد پاکستان ہائی کمیشن کے پاس نواز شریف کے وارنٹ کی تعمیل کے محدود آپشن ہیں، جس کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن میل یا اپنے عملے کے ذریعے وارنٹس کی تعمیل کروا سکتا ہے۔ تاہم دونوں صورتوں میں نواز شریف پر انحصار ہوگا کہ وہ رضاکارانہ طور پر دستخط کر دیں۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکیوں کو امارات کی شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنے ہاں شہریت کے قوانین میں ترامیم کر رہا ہے۔ ان کے تحت مختلف شرائط پر پورا اترنے والے غیر ملکی تارکین وطن کو اب UAE کی شہریت دی جا سکے گی۔ اب سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات، پیشہ ور حضرات اور خصوصی ٹیلنٹ کے حامل افراد کو UAE کی شہریت دی جا سکے گی۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے ساتھ لڑائی بندی کے لیے مشروط رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ، روس اور فرانس کی ثالثی میں لڑائی بندی کے لیے تیار ہیں۔ آرمینیا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ لڑائی بندی کے معاملے پر اقوام متحدہ امریکہ، روس اور فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو، آرمینیا کی جانب سے لڑائی بندی کا اشارہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ترکی نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی کا معاملہ عالمی تنازع میں تبدیل ہونے کا خطرہ سر پر منڈرانے لگا ہے، کیونکہ اس معاملے پر مختلف عالمی طاقتیں مختلف موقف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہیں۔ امریکہ، روس اور فرانس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان فوری لڑائی بندی کا مطالبہ کر دیا ہے اور مذاکرات کی میز پر مسئلہ حل کرنے پر زور دے رہے ہیں، لیکن آذربائیجان کی حمایت میں کھڑے ترکی نے ان ممالک کو انتہائی سخت جواب دیتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک آرمینیا متنازع علاقے پر اپنی آرمی مکمل طور پر نہیں نکال لیتا، لڑائی جاری رہے گی۔ ترک آرمی اس محدود لڑائی میں آذربائیجان کی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ، فرانس اور روس کی طرف سے سیز فائر اور مذاکرات کی طرف آنے کے مطالبے پر مبنی مشترکہ بیان سامنے آنے کے بعد رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان ممالک کا معاملے میں ملوث ہونا قطعی ناقابل قبول ہے، انہیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ دوستو، اس لڑائی میں ترکی اور روس کے آمنے سامنے آنے کا بھی واضح خطرہ ہے، کیونکہ ترکی خود اس لڑائی کا حصہ ہے اور اس کی آرمی وہاں لڑ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر کو نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عائد کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کرے گی۔
نواز شریف کی تقاریر پر پابندی عائد کرنے کے لیے شہری عامر عزیز نے درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار نے نواز شریف چیئرمین پیمرا شہباز شریف اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی تقاریر ٹی وی پر دکھانے سے روکا جائے۔ ان کی تقریر کے باعث ملکی اداروں کا وقار مجروح ہوا ہے۔ نواز شریف عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور وہ میڈیا پر تقریر نہیں کر سکتے۔ شہری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر کو یہ سماعت کرے گا۔ روس میں سرکاری دفاتر میں صفائی کرنے والی ایک خاتون بلدیاتی الیکشن جیت کر ایک دیہی علاقے کی سربراہ بن گئی۔ 35 سالہ خاتون کا نام میرینا ہے، جو گزشتہ 4 سال سے مقامی انتظامیہ کے دفاتر میں صفائی کا کام کر رہی تھی۔ گزشتہ ماہ اس علاقے کے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں 2 امیدواروں کے کھڑا ہونے کی شرط تھی۔ بصورت دیگر الیکشن ملتوی ہو سکتے تھے۔ روس کی یونائٹڈ رشیا پارٹی کا لیڈر نیکولائی اس کونسل کا سربراہ تھا اور وہ دوبارہ منتخب ہونا چاہتا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار کھڑا نہ ہوا تو اس نے اپنے دفتر میں صفائی کرنے والی اس خاتون کو ہی الیکشن میں کھڑا ہونے پر رضامند کر لیا تاکہ 2 امیدواروں کی شرط پوری ہو سکے۔ لیکن نیکولائی کی یہ منصوبہ بندی الٹی پڑ گئی اور لوگوں نے بھاری اکثریت سے اس خاتون کو الیکشن جتوا دیا۔ دوستو، حیران کن طور پر اس خاتون کو 62% ووٹ ملے جبکہ نیکولائی کو صرف 34% ووٹ پڑے۔ نیکولائی کا خیال تھا کہ کوئی بھی ووٹر اس خاتون کو ووٹ نہیں دے گا اور وہ آسانی کے ساتھ دوبارہ جیت کر اس عہدے پر برقرار رہے گا، مگر لوگ اس سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اس کی بجائے مرینا کو جتوا دیا۔ اپنی جیت پر مرینا خود حیران ہو گئی۔ جس آفس میں وہ صفائی ستھرائی کرتی تھی، اب اسی آفس میں وہ سربراہ کی سیٹ پر بیٹھنے جا رہی ہے۔ کورونا کی علامات کسی شخص میں کتنی دیر تک رہ سکتی ہیں؟ اس سے پہلے چائنا کے ایک مریض میں یہ دورانیہ 54 دن ریکارڈ کیا گیا تھا، مگر اب برطانیہ سے ایک ایسی خاتون سامنے آ گئی ہے جو 6 ماہ قبل کورونا میں مبتلا ہوئی تھی اور اب تک اس موذی وبا کی علامات اس کے جسم سے نہیں گئیں۔ 32 سالہ خاتون لندن کی رہائشی ہے۔ کورونا لاحق ہونے پر اس کی سونگھنے اور ذائقے کی حس ختم ہو گئی تھی جو اب تک واپس نہیں آئی۔ اس کے علاوہ ذہن کا دھندلا پن، انتہائی تھکاوٹ، بدن درد اور دیگر علامات بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حالانکہ میری عمر صرف 32 سال ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی اب کبھی بھی واپس پہلی ڈگر پر نہیں آ سکے گی اور مجھے ہمیشہ اس وبا کی علامات کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ صحت مند اور چاق و چوبند رہنے کے لیے جیسے جسمانی ایکسرسائز کی جاتی ہے، ویسے ہی اگر ہم اپنی دماغی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایکسرسائز کرانا ہوگی۔ ماہرین دماغ کو بھی مسلز ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کمزور دماغ کے مالک ہوتے ہیں یا جنہیں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو بغیر ادویات کے محض تھوڑی سی توجہ سے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق انسان کے جسم کا جو حصہ کم استعمال ہوتا ہے اس کی صلاحیت بھی مسلسل کم ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے تمام اعضاء دماغ سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں۔ جسم کا جو عضو جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا وہ حصہ بھی اتنا ہی زیادہ متحرک رہتا ہے۔ یعنی جسمانی حرکات دراصل دماغ کو استعمال کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے تو سیدھے ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا حصہ متحرک ہوتا ہے اور دماغ کو وہ حصہ جو الٹے ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے غیر متحرک رہتا ہے۔ نتیجتاً بھولنے یا یادداشت کھونے جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ الٹے ہاتھ کو بھی کام میں لائیں، اسی طرح الٹے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ کو بھی بروئے کار لائیں۔ کم استعمال ہونے والے ہاتھ سے کنگھی، دانتوں کو برش کرنے، لکھنے اور ماؤس استعمال کرنے سے پورے دماغ میں خون کی گردش یکساں رہتی ہے۔ جسم کے جوڑی والے اعضاء مثلاً ہاتھ، پیر، آنکھیں وغیرہ کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یعنی دائیں اور بائیں اعضاء کو کنٹرول کرنے والے دماغ کے حصے یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ 30 سال کی عمر سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بہتر نگہداشت کی جائے تو اس کے متاثر ہونے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے۔
دماغ کے حوالے سے ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نئی نئی چیزیں پڑھنے یا نئے کام کرنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف چیزیں یاد کرنے سے بھی دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے، مثلا نام، فون نمبرز، ڈکشنری کے الفاظ، مضامین، اشعار یاد کرنے یا پزل وغیرہ کے ذریعے دماغ کی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی انگلیوں کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سر کا مساج بھی دماغی صلاحیت کے لیے بہترار قرار دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔